السلام علیکم۔ آج 2022 کی 25 تاریخ ہے اور انشاءاللہ کچھ دن کے بعد 2023 لگ جائے گا۔ ہیپی نیو ایئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ہم عقل سے پوچھتے ہیں، عقل سے، کہ کیا یہ لوگ درست کر رہے ہیں؟ مذہب کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ نیا سال آیا، صحابہ تابعین کی زندگی میں بھی آیا، مگر کسی نے بھی کسی کو بھی مبارکباد نہیں دی۔ تو مذہب کی تعلیمات اس بارے میں واضح ہے۔ تو جو لوگ لبرل ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں، کہ جو آپ خوشی منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے؟ یعنی انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی لے کر آئے تھے، آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو رہا ہے، آپ 1 سال اور قبر کے قریب ہو گئے ہیں، تو اس پر آپ خوشی منا رہے ہو۔ اب ایک مثال ہے، ایک آدمی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور جج نے کہا کہ 4 سال کی قید بمشقت کے بعد آپ کو 4 سال کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے، وہ پھانسی کا مجرم خوشی مناتا ہے، ڈانس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ پاگل پنے کی بات ہے، آپ کی زندگی میں 3 سال کم ہو گئے ہیں، آپ نے پھانسی پر لٹکنا ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ نیا سال مبارک ہو۔ تو بالکل اسی طرح کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے، موت کے اور قریب ہو گئے، ہر سال گزرنے سے موت کے اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا یعنی ایک عجیب سی بات ہے جو کامن سینس کے خلاف ہے۔ لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، گورنمنٹ اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، تو یہ علماء اس کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ خوش ہونے دو، چاہے وہ خوش ہونے کی کوئی لاجک نہ ہو، لیکن یاد رکھیں یہ جب ہے جب خوش ہونے سے فائدہ ہو رہا ہو، جب بلا وجہ خوش ہونے سے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو پھر ایسے موقع پر خوش ہونا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اجتماعی سطح پر قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ نئے سال کی خوشی منانے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آپ اگر افسوس کرتے نا اب تک جو آپ کا ماضی گزرا ہے، اس افسوس سے اس بات کا چانس تھا کہ شاید اگلا سال آپ کا بہتر ہو جائے۔ یعنی آپ نے جو زندگی کے چند سال گزار دیے، اس میں آپ اپنی خامیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں اس میں ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو اس پر آپ ندامت کے آنسو بہائیں۔ ندامت کے آنسو بہانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا اگلا سال پچھلے سال سے انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ اس خوف سے کہ میں موت کے اور قریب ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں آپ۔ لیکن ہمارے یہاں جس طرح نیا سال منایا جاتا ہے، اس سے انسان اچھے کاموں سے دور ہوتا ہے، اچھے کاموں کے قریب نہیں ہوتا۔ شراب، کباب اور میوزک اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس سے انسان پر غفلت کے پردے اور زیادہ پڑ جاتے ہیں۔ جتنا آپ کی طبیعت میں عیاشی بڑھے گی، آپ موت سے غافل ہوں گے، اور موت واحد ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آتی ہے۔ کیونکہ اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ موت نہیں ہے، تو لوگ اس دنیا کو ہی اصل سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس دنیا میں ہر طرح کی عیش و عشرت کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ مرنا نہیں ہے۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے، اچھے عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم کچھ کر کے جائیں، یہاں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو
اس کے لیے آپ کو نادم ہونا لازمی ہے کہ آپ آج کے دن ندامت کریں کہ میں نے پچھلے سال میرا 1 سال اور گزر گیا، اس سے پہلے گزر گئے، کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، تو ان 40 سالوں میں نے کیا کیا آپ دیکھیں، اور نئے سال پہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں عبادات کا آپ کا ذوق بڑھے، آپ کا شوق جو ہے نمازوں میں لگ جائے، آپ بے حیائی کے کاموں سے دور ہو جائیں، تو اس چیز کی کوشش کی جائے۔